اب آتے ہیں مسئلے کی نوعیت کی طرف کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ سے مانگنا، اس پر تو کسی کا بھی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے نہ مانگا جائے۔ جو یہ کہے کہ اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ فلاں فلاں جگہ ہے وہاں سے مل جاتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھے وہ پکا ڈھکا مشرک اور کافر ہے۔ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو عطا کر سکے، ٹھیک ہے، دیتا اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وب اللہ معطی انما انا قاسم، اور پھر اس کے الگ ترک بھی ہیں اس حدیث کے، وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں ہی، انما حسر ہے، اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور حسر اور کثر کے اوپر اگر اللہ نے توفیق دی تو میں گفتگو لاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انما کا حسر کیا ہوتا ہے۔ اس کی بحث کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انما کا حسر کیا ہوتا ہے، کہ اللہ نے فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس کی بحث بھی انشاءاللہ ابھی میں چھوڑتا ہوں۔ تو عطا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے بندوں سے استغاثہ کرنا اور ان کو مظہر خدا سمجھ کر کے ان سے جو ہے سب اسباب سمجھ کر کے ان سے وسیلہ پکڑنا یا ان سے مانگنا، یہ اہل سنت والجماعت کی بڑی جماعت اس بات کی قائل رہی ہے۔ وہ بریلوی نہیں، ان سے پہلے کے علماء، وہ انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں آگے۔ تو یہ مانگنا کیا ہے؟ اللہ کا مظہر سمجھ کر اگر کسی بندے سے مانگنا یا کسی بھی نسبت سے مانگنا، جیسے قبر سے بھی بعض اوقات قبر کا وسیلہ پیش کرنے کو شرک کہہ رہے ہیں، شرک کہہ دیتے ہیں قبر کا وسیلہ پیش کرنے کو۔ اگر انسان کے علاوہ کسی غیر انسان سے، یعنی کسی چیز سے، کسی جمادات سے اگر ایسا عقیدہ رکھنا اور اس سے فائدے کی نیت رکھنا شرک ہے، تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی قمیص سے وہ جو شفا حاصل ہوئی ہے، ان آیات کا مفہوم اس روئے کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو میرے سامنے بیٹھ کر مجھے سمجھا سکے۔ جلیل و قدر نبی یعقوب علیہ السلام، ادھر جلیل و قدر نبی یوسف علیہ السلام، دونوں کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، یوحا الیہا ہے، ان کے اوپر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ اب جن پر وحی نازل ہوتی ہو اور جو خدا کی معرفت کو سمجھتے ہوں اور جن کو شرک کی حقیقت کا تعلق اور شرک کی حقیقت کی نوعیت وہ آج کی کتابیں پڑھ کر نہیں بلکہ جبریل کا چہرہ دیکھ کر معلوم ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے اور توحید اصل میں کیا ہے، تو وہ تو یعقوب کو معلوم تھی۔ اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ نبی مستجابات دعا ہوتے ہیں، اور اگر میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو اللہ میری آنکھیں واپس لوٹا دے گا۔ اور یوسف بھی جانتے ہیں پھر قمیض دینے کا فلسفہ کیا ہے، فلسفہ کیا قرآن ایک شرک کی تعلیم دے رہا ہے کہ نبی نے دعا نہیں کی اپنی قمیض دے دی؟ اور پھر اگلا نبی جو جلیل القدر نبی ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میری آواز سنتا ہے تو میں اس غیر اللہ کی اسباب کی چیز کو اٹھا کر کے آنکھوں پہ لگا کر کے شفا کی نیت سے یا فائدہ حاصل ہونے کی نیت سے اور یہ توقع رکھتے ہوئے کہ اس قمیض سے فائدہ حاصل ہوگا، اس بجاز چیز کو اپنی آنکھوں سے لگا کر کے اپنی امت کے لیے شرک کا دروازہ کیوں کھول دوں؟ بات نہیں سمجھے؟ اس پہ میں کلپ لے کر آؤں گا انشاءاللہ، آج فقط میں زائد کو ٹچ کر رہا ہوں ہلکا سا۔ یعقوب جانتے تھے، پھر اللہ یہ فرما دیتا یہ اگر حقیقت میں شرک نہیں ہے مگر یہ اسباب شرک ہے، بعد میں شرک ہو جانا ہے، لوگ اس سے بعد میں بت پرستی کرنا اسٹارٹ ہو جائیں گے، تو یعقوب مجھ سے ڈائریکٹ مانگ، میں رب عطا کرنے والا ہوں، میں تیرا رب ہوں، تو میرا نبی ہے، تجھے تو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل آئیں، جبرائیل کو کہہ دے، جبرائیل مجھے بتا دیں گے، ایسے کہہ سکتا تھا، ان سے کہتے تیری آنکھیں واپس آ جائیں۔ اگر زکریا کو میں اور یحییٰ کو میں اولادیں دے سکتا ہوں بڑھاپوں کے اندر، تو میرے یعقوب تو مانگ، تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے کہ ایک شرک کا ذریعہ اپنا رہے ہو اور شفائیں مل رہی ہیں وہ بھی قمیضوں سے، اور ایک نبی اٹھا کر کے اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے۔ ادھر تو جناب قبر سے اٹھا کر کے اگر کسی ولی کی قبر سے ایسے کر کے ہاتھ لگا کے اس بندے کا عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، کوئی اللہ کا بزرگ ہے، تو اس بندے کو ولی سمجھتے ہوئے اس کا گمان ہے کہ یہ ولی ہے، اس کی قبر سے اگر وہ ایسے یوں ہاتھ لگا کر کے اپنی شفا کی نیت سے اگر ایسے لگا لے، حالانکہ بریلویوں کے علماء اور بریلوی کے پہلے ترجمان امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے، قبر کو چھونے سے منع کیا ہے، قبر کو چھونے سے منع کیا ہے فتاوی رضویہ میں۔ اور یار توحید اگر میں پیش کرنے لگوں نا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ سے، تو پھر بریلوی بھی آپ کو وہابی نظر آئے، مگر چونکہ یہاں مسئلے کی نوعیت کچھ اور ہے۔
میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں تو ادھر بریلویت کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف آپ لوگوں کے سامنے سوال پیش کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے آپ لوگ کہ یہاں تو اگر کوئی قبر سے اگر مٹی اٹھا کے چہرے پہ لگا لے شفا کی برکت سے تو شرک ہو جاتا ہے، ادھر یعقوب نے پوری کمیر اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لی، تو شرک کیوں نہیں ہوا؟